Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. میں آپ کا میزبان محمد حسین آزاد نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. رحمت قرآن ٹرانسمیشن ہے سپاک ٹی وی کی. تو اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے نزول قرآن اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت. قرآن پاک نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں ہدایت کی بھی اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی بھی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن. واٹ از میننگ آف قرآن؟ واٹ از میٹ بائی قرآن؟ تو قرآن لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس پہ کئی مادہ اشتقاق ہیں جس سے یہ لفظ نکلا ہے، لیکن اگر یہ قرآن قرات سے نکلا ہو تو اس کا مطلب ہے پڑھنا، ٹو ریڈ. تو قرآن سپرلیٹیو ڈگری اس میں تفصیل کا سیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا موسٹ ریڈیبل بک، کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اٹ از آلسو میریکل آف قرآن، یعنی قرآن پاک کا لفظ ہی معجزہ ہے. کہ اب دیکھیے کہ پوری دنیا میں اب قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کی قرات سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی تلاوت سب سے زیادہ ہوتی ہے، گھروں میں پڑھا جاتا ہے، مساجد میں پڑھا جاتا ہے، دکانوں میں پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ پر، بلکہ ایک ٹی وی چینل پہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوئی. تو قرآن پاک کا لفظ بھی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی قرات سب سے زیادہ ہے. اور پھر قرآن پاک وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے اس رمضان میں نازل کی. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں کرتا ہے. نہ تورات کہتی میں تورات ہوں، نہ انجیل کہتی میں انجیل ہوں، نہ زبور کہتی میں زبور ہوں. قرآن ایک نہیں کئی مقامات پر کہتا ہے یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں اس کا نام قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو وہ قرآن ہے جو صحیح اور مستحکم راستے کی ہدایت عطا کرتا ہے. اور ابھی آپ نے سنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. بلکہ کائنات کا بھی نقش اولی بھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا، اس وقت لوح محفوظ تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. اس وقت بھی اس کا نام اللہ نے قرآن رکھا تھا. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ لوح محفوظ میں بھی اس کا نام قرآن تھا. تو اس کا پتہ چلا کہ جس طرح یہ کلام منزل من اللہ ہے، اٹ از ریویلڈ بائی اللہ، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس طرح اس کا نام بھی منزل من اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نام بھی اس کا خود رکھا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں اس کی اہمیت اور فضیلت کا. اور پھر احادیث نبویہ میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. خدا کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے. بلکہ ایک جگہ فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی شان بیان کی گئی. انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مالک، حضرت مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہان نے یہ ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اور اس میں اللہ کی کتاب قرآن ہے اور میری سنت ہے، اور اس کو صراط مستقیم بھی قرار دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یقول وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن پاک کا صرف ایک حرف پڑھا تو فلہ بہ حسنہ، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور جو ایک نیکی ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. لا اقول الف لام میم حرف، حضور نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صرف الف لام میم کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اب آ جائیں رمضان کی طرف جس میں نزول قرآن ہوا، تو اس میں نیکیوں کا عالم کیا ہے. رمضان میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اب اس کو ملٹیپلائی کر لیں
تو رمضان میں صرف الف لام میم پڑھنے سے 2100 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس نے ایک پورا رکوع پڑھ لیا اس میں کتنے حروف ہیں، اس کو ملٹیپلائی کریں 70 کے ساتھ تو کتنی نیکیاں بنیں گی۔ پھر جس نے پارہ پڑھ لیا اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا، اور پھر جس نے پورا قرآن پڑھ لیا تو اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تمام ناظرین سے، سامعین سے، کہ کم از کم ایک قرآن پاک ضرور ختم کریں، اتنی نیکیوں کا پہاڑ بن جائے گا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، یقول رب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن و ذکری ان مسالاتی، بڑی ایمان فروز حدیث پاک ہے۔ یہ سن کر آج ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک ہمارے لیے کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ یہ نزول قرآن جو رمضان پاک میں ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھتا رہا اس میں مشغول ہو گیا اور مجھ سے دعا کرنا بھول گیا، مجھ سے مانگنا بھول گیا، تو آقا دو جہاں نے فرمایا آتیتہ افضل ما اوتی سائلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے مانگتا اسے میں عطا کرتا، اس سے کہیں زیادہ میں اس کو عطا کروں گا۔ اور پھر وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اور یہ جو میرا کلام ہے قرآن، اس کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے باقی کلاموں کے اوپر، تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف کے اوپر، کفضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے تمام مخلوق کے اوپر۔ تو پتہ چلا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، کیونکہ سب سے بڑا ذکر وہ قرآن پاک ہے۔ یہی وجہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا ذکر چونکہ قرآن ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو اللہ بھی نور ہے، اللہ کا کلام قرآن بھی نور ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ گھر میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے، حافظ، قاری، عالم، قرآن کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، جس کو قرآن جتنا یاد ہوگا اسے فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس نے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ تو قرآن پڑھتا تھا، آج قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا چلا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتِكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، تو لہذا جہاں اس کی آخری آیت ختم ہوگی اتنی جنت اس کے نام لگا دی جائے گی۔ تو لہذا اس کی جو اہمیت ہے اتنی زیادہ ہے، قرآن پاک کی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں تک آتا ہے کہ اس کے والدین کو حلۃ الکرامہ، کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، اور پھر اس کی اپنی، جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، اس کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک سے ہمیں جڑنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن پاک کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ چیز ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ سب سے بڑا غنی وہ ہے جس کے بعد قرآن کی دولت ہے۔ اس دولت نے یہاں رہ جانا ہے، یہ بینک بیلنس، کاریں، کوٹھیاں، ہر چیز نے آخرت میں جس نے کام آنا ہے وہ قرآن نے کام آنا ہے۔ وجہ یہ کہ اس سے بڑی غنا کوئی نہیں، اس سے بڑی دولت مندی کوئی نہیں۔ تو یہ دولت جو ہمارے پاس گھر میں موجود ہے، اس کو ہم تلاوت کریں، اس کو روزانہ پڑھیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں، عالم قرآن بنائیں، اس کے مطابق عمل کروائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس کے صدقے بخشش فرمائے اور امت مسلمہ پر بھی کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما